آپ کہہ رہی ہیں کیا خان صاحب کو پتا تھا؟ میں پارس آپ کی طرح اتنا ہی اپنے لیڈر سے پیار کرتی تھی اور اس کو مسیحا اور صادق اور امین سمجھتی تھی. میرا لیڈر نہیں ہے وہ. اور اسی وجہ سے پوری ایمانی طاقت اور جذبے سے اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی کہ یہ ایماندار ہے, یہ صادق اور امین ہے. لیکن پارس صرف ایک پروگرام سنو ٹی وی سے کہیں کہ وہ جا کے تو زمان پارک کے گھر پہ کر کے آئے, اور اس گھر کے اوپر صرف پروگرام یہ کرے کہ اس گھر کی رینوویشن کس نے کرائی, کتنے پیسوں میں کرائی, اور وہ 62 کروڑ روپے کے بل کس نے پے کیے. اور ڈاکٹر فردوس اس کی وٹنس ہے کہ لاہور آتے ہوئے اس جہاز میں فرسٹ لیڈی جو ہے وہ اس گھر کے اندر اتر کے خان صاحب کو ان انٹیریئر ڈیزائنر, آرکیٹیکٹس اور تمام جو رینوویشن کرنے والا عملہ تھا اس سے ملایا کرتی تھی, اس گھر کی انسپیکشن کرتے تھے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھر کون رینوویٹ کر رہا ہے, کس پیسے سے کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا؟ ان کو سب پتا ہے. اور یہ بھی چھوڑ دیں, یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے قصے آپ چھوڑ دیں نا, آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے قصے چھوڑ دیں, اس کے بعد پہ آ جائیں. ابھی جو ٹکٹوں کی جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے, ہر میٹنگ کا 1 کروڑ روپیہ جو خان صاحب نے ماشاءاللہ سے ریسیو کیا, اور ہر ٹکٹ جو ہے 2 سے 3 کروڑ روپے میں بکی ہے. اور جس انداز سے آپ نے فلڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ارب روپے کا چندہ اکٹھا کر لیا ہے, آپ یہ حساب ہی لے دیں کہ وہ 14 ارب 15 ارب جو کہتے ہیں لوگوں نے میرے کہنے پہ دیا, وہ کدھر گیا؟ کہاں آپ نے دیکھا؟ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں دیکھیں فردوس صاحبہ آپ 1 سال پی ایم کی معاون خصوصی رہیں, پھر آپ وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں معاون خصوصی رہیں, آپ کو اتنا کچھ پتا تھا, آپ اس پر کیوں نہیں بولی؟ عہدوں پہ ہوتے ہوئے کیوں نہیں بولا جاتا؟ یہ پتا مجھے اس وقت لگا, میری بات سن لینا, یہ پتا اس وقت لگا جب میں وہ سارے قصے کہانیوں کی تحقیق کرتی رہی کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہمارے سامنے میں سارا دن جا کے اس کی جنگ لڑتی ہوں, اسے صادق امین ثابت کرتی ہوں, یہ بیک گراؤنڈ میں یہ کردار جو ہیں وہ کس طرح سے اس کی سپورٹ میں آ رہے ہیں. اور یہی وہ جرم تھا, یہی وہ سب سے میرا اور کوئی ان سے ذاتی جھگڑا ہے, کوئی میرا ان سے جائیدادوں کا جھگڑا تھا, یا میرا بشرا بی بی سے کوئی قتل کا ویر تھا, یہی وہ مسائل تھے کہ جن کی نشاندہی میں نے کی تھی. پنجاب میں بیٹھ کے وہ واٹس ایپ کیے تھے کہ یہ وہ کرپشن کی داستان ہے خان صاحب, تو اس کا حساب لیں. تو جو خان صاحب کو آج وہ عثمان بزدار کدھر ہے؟ وہ تو آج سیاست کو خیر بات کہہ دیا. نہیں, لیکن وہ وسیم اکرم پلس جس کی کارکردگی پہ پورا ملک سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا, فردوس صاحبہ آپ نے اس کی کارکردگی کو آپ ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں, یہ آپ نے کیسے کر لیا تھا؟ پہلی بات تو یہ اس لیے جو اس وقت جب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ساری ڈیٹیل میں نے اپنے لیڈر کے سامنے رکھی ہے نا کہ حضور یہ دیکھیں اس کی کارستانیاں جس کو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یہ ہے اس کے سیاہ کارنامے. تو بجائے اس کے کہ وہ ان کارناموں پہ کوئی انکوائری بٹھاتے, کوئی وہاں اس کے ساتھ جڑے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچاتے, انہوں نے یہ بجائے کہ ان کو سناب کرتے اور ان کو فارغ کرتے, انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دیں. چودھری پرویز الہی کل گرفتار ہوئے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بھی کافی عرصے کام کیا ہے, آپ کے خیال میں کیا درست گرفتاری ہوئی ہے؟ جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ درست ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور یہ وہ شخص تھا کہ جو برملا ٹی وی کیمروں کے آگے بیٹھ کے تو خواتین کی بے توقیری کر کے انجوائے کرتا تھا. آج میں نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا تھا, میں تو پارٹی کے مفاد میں جب اس نے پنجاب اسمبلی میں مجھے میرے داخلے کو روکا تو میں نے خاموشی اختیار کی, کیونکہ میرا بولنا جو تھا اس وقت پارٹی کا یہ سپیکر تھا, تو اگر یہ ریاکشن میں پارٹی کی کو نقصان پہنچاتا تو میں نے صبر کیا اور میں نے ریاکشن نہیں دیا. لیکن آج اللہ نے میرا بدلہ لے لیا, کیونکہ جس نے مجھے ستایا ہے اسے چین نہیں پایا. یہ تو ہو گیا آپ کا بدلہ. کرپشن کے الزامات ٹھیک ہیں, ایک ایک کر کے وہ بے نقاب ہوں گے, ہاں یا نا؟ کرپشن کے الزامات ان پہ ٹھیک ہیں, درست ہیں؟ کرپشن کے جو الزامات لگے ہوئے ہیں یہ درست ہیں, آپ سمجھتی ہیں ان پہ؟ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ ان فائلوں کو بلائیں, دیکھیں ذرا, گنگالیں تو سنتا جا اور شرماتا جا. رائٹ, آخری سوال کہ وہ
उनका बेटा जो है वो किधर है, मोना सलाई किधर है, उसको बुलाए ना पाकिस्तान। ठीक है, आए आखिरी सवाल पाकिस्तान में फिरदौस सियासत साहिबा, करे। आखिरी टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि आप समझती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें या इससे पहले भी किसी भी पार्टी लीडर को या उसकी सियासी जमात को सियासत से माइनस किया जा सकता है, और क्या वो माइनस हो सकता है? क्योंकि देखिए वोट बैंक तो कहा जाता है कि वो तो पार्टी लीडर या सरबराह का ही होता है ना, तो बगैर सरबराह के वोट बैंक का मालिक किसी और को बनाया जा सकता है? आपने ही कहा ना पीटीआई में ऐसे लोग थे, काउंसलर बनने की औकात नहीं थी, काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, जब चेयरमैन पीटीआई ने टिकट दिया तो उससे ना सिर्फ वो इलेक्ट हुए बल्कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज भी मिल गई। बात यह है पारिस के इस मुल्क के अंदर हर चीज का काबिल माफी है। ठीक, पाकिस्तान से गद्दारी, पाकिस्तान के साथ बेवफाई, पाकिस्तान के साथ जो मतलब उसको अजियत तकलीफ और बदनाम करने की कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और अल्ताफ हुसैन का अंजाम आपके सामने है। वो भी एक शख्स था जो यहाँ तख्त नशीन था, वो एक उंगली के इशारे पे पूरा कराची बंद कराया करता था, वो भी बहुत पॉपुलर था, उसकी भी एक आवाज पे पूरा कराची इकट्ठा हो जाता था। आज वो किधर है, आज वो किधर है? और पीटीआई का लीडर और पीटीआई जो अगर उसने अपने वतीरे ना बदले, और आज एमक्यूएम के हिस्से देख लें कितने हैं, और वो अल्ताफ हुसैन बस अब आपने सोच समझ के फैसला करना है, हम नहीं चाहते कि फिर कुछ अरसे के बाद बैठ के आप बता रही हूँ कि आपका फैसला गलत था। अल्ताफ हुसैन सानी बनने से अगर आप चाहती हैं कि रोका जाए तो उनको अपनी सबसे पहले पॉलिसीज पे नजरसानी करनी पड़ेगी, दुरुस्त मशवरे देने चाहिए ना उनको। अब आपने सही फैसला करना है सियासत के हवाले से, मान लेते तो आज ये हालत ना होती। दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त मशवरे वो मान लेते तो आज इस नहज पे न पहुंचते।